انسان کے درمیان تعلق امید کا ہے۔ انسان بے انتہا مایوسیوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر بھی حوصلہ نہیں ہارتا، کیونکہ اللہ ایک امید کی صورت میں اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ امید اسے ٹوٹنے نہیں دیتی، بس شرط یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط اور غیر متزلزل ہو۔ ہر چیز کی وضاحتیں نہ دو اور نہ لو، اور نہ ہر چیز کو آزماؤ، اور نہ ہی ہر چیز کی بال کی کھال نکالو۔ دوسروں کی تلخی کو سنو، پھر مسکرا دو اور پھر بھول جاؤ۔ بس یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو تم ضرور ہی اہمیت کی نگاہ سے دیکھو اور اسے ضروری سمجھو۔ اللہ اس پر رحم کرے جو دوسروں کی بقا، محبت و انس اور خطاؤں کو ڈھانپ لینے کی خاطر غیر ضروری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ بس دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور بھول جانا کوئی بیوقوفی نہیں ہے، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری ہے، اور خاموشی شکست نہیں ہے۔ بس یہ تو ترتیب اور عبادت ہے۔ زخموں کی قدر کریں، کیونکہ یہ روح کو آنسوؤں سے پاک کرتے ہیں، چھلنی دل کو گداز سے بھر دیتے ہیں، اذیت کے احساس کو دو چند کر کے اس ہستی کی جانب دوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو اپنے قرب کا مرہم لیے تمہارا منتظر رہتا ہے، جسے تمہارے اشکوں سے پیار ہے، جو آنکھ سے گرے ہر قطرے پر پچھلی ساری باتوں اور گناہوں پر معاف کرتا جاتا ہے، جسے اپنے اور تمہارے درمیان غفلت کی کوئی رکاوٹ منظور نہیں، اس لیے وہ دنیا کے ہاتھ میں پتھر تھما کر تمہیں جگائے رکھتا ہے۔ درد بھی اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ ہم پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو یقین جانے ہم ایک منٹ بھی زندہ نہ رہ پائیں گے۔ یہ تو بس وہی محبوب رب ہی کر سکتا ہے کہ اتنے گناہوں میں لتڑے اپنے بندوں کو بھی خود سے دور نہیں کرتا۔ صبح شام کے گناہ دیکھ کر بھی وہ کبھی رزق سے محروم نہیں کرتا۔ ہماری نافرمانیاں دیکھتا ہے، روٹتا ہے، اور پھر ہماری ایک ہی پکار پر ایسے جواب دیتا ہے کہ لگتا ہے کبھی روٹھا ہی نہیں۔ وہ تو ایسا رب ہے کہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ لگانے بیٹھ جائیں تو دل پھٹ جائے گا۔ اپنے گناہوں کو دیکھیں گے، پھر اس کی رحمت کو، تو دل بے قرار یہی کہے گا نا کہ اللہ ہے نا، جو تھامے ہوئے ہے اور سنبھالے ہوئے ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ ہم کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، بس وقتی لگاؤ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ لگتا ہے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں۔ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والی مثال آج بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ جو لوگ چیزوں سے، لوگوں سے مرعوب ہوتے ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ یہ سب فانی ہے۔ آپ کبھی کسی کے لیے سوچتے ہیں کہ وہ دور ہو جائے گا تو آپ کی زندگی رک جائے گی، لیکن رکیں اور سوچیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کتنی مثالیں نظر آئیں گی جن کے بغیر جینا کبھی محال لگتا تھا، آج ہم ان کے بغیر بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ بس وقتی احساس ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ رب کا احسان، جس نے بھولنے کی بیماری رکھی، بس رب کو نہ بھولیں، باقی جس نے جو کہا بھول جائیں، معاف کریں اور اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے جائیں۔ خود کو خود کی نظر سے دیکھیں اور رب کی نظر سے جانچیں۔ جس نے اپنا بندہ کہا ہے آپ کو رب کے ہو جائیں،
اور رب کو ہی نظر میں رکھیں۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں تو موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نہیں ہوں، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا بھی رب ہے۔ رب سے مانگ کر کبھی مایوس نہ ہوا کرو۔ قرآن میں سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ ہے، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ میری نظر سے یہ ترجمہ گزرا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں یہ خصوصیت کیوں بتائی؟ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے سے دعا کی تھی، یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بندے کی خاموش اور دبی آواز میں مانگی ہوئی دعا بھی سنتا ہے۔ مگر ایک بات غور طلب ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے امید نہیں توڑی تھی، کیونکہ اگلی ہی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے التجا کی ہے کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ رب جو کہ نواز سکتا ہے اور وہ محبت کرنے والا رب ہے، تو وہ ان کی صدا ضرور سنے گا۔ جب دنیا والوں کے مطابق ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، تب بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے مالک پر یقین رکھا۔ تو بس آپ بھی اپنی دعائیں یقین کے ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ آپ کا رب بھی وہی ہے جو زکریا علیہ السلام کا ہے۔ جب انسان اپنا مائنڈ سیٹ اللہ کے حکم کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور ہمیشہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، تو پھر اس کے دل سے غصہ اور مایوسی ختم ہو جاتے ہیں، وہ پرامن ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ جہاں تک کوشش کر سکتا تھا اس نے کی، اب جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، اور خالق سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ مخلوق کے لیے کیا ضروری اور بہتر ہے۔ شیطان ہمیں اندھیروں کی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اس کے ہتھیار نا امیدی، مایوسی، ڈی موٹیویشن ہے، جبکہ اللہ ہمیں روشنی کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیں اپنے آپ کا بہترین ورژن بننے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ ہمیں امید رکھنے اور یقین دلانے کے لیے بلاتا ہے کہ وہ ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے اور وہ ہمیں بے بس نہیں چھوڑ سکتا۔ روشنی کے لیے جدوجہد کریں اور اندھیروں سے لڑیں، ہدایت کی طرف آئیں
یہی ہمارا حقیقی مقصد ہے۔ زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ زندگی کو مثبت پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں۔ کوئی بھی پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ رب العالمین کی پلاننگ تو عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ کوئی آنسوؤں سے تر بھرے دل کے ساتھ چند الفاظ لکھتا ہے اور کسی کے چہرے پر یہ محبت بھری مسکراہٹ لے آتے ہیں۔ کسی کے لیے رب سے کی گئی باتوں کے جواب ہوتے ہیں، تو کسی کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ، تو کسی کے لیے غافل ہوتے ہیں ایک ریمائنڈر۔ کب کس کو کس حال میں کیا پیغام کس کے ذریعے دینا ہے، یہ رب رحیم جانتا ہے۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، موتی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے برے ہوں یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے فعل سے کسی کا دل مت دکھائیں کہ وہ آپ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، بلکہ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ آپ کو دعائیں دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس دنیا کا ہر کام تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام، ہماری زندگی میں بھی ہر کام جیسے شادی، جاب، اولاد یا اللہ کے گھر جانا، کچھ بھی کام وہ تب ہوگا جب مقرر کردہ وقت آئے گا۔ ہم نے صبر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اذکار پڑھتے رہیں، آپ پر امید رہیں، کیونکہ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے اور اس وقت یہی بہترین ہے۔ مطمئن رہیے اور اچھے راستے پر چلتے رہیے۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، حقیقت وہی ہے جو آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، تھوڑا صبر اور سہی، اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھنا جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو نہ ہی مایوس ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ایک ہار کی وجہ سے تم ہر اس کامیابی کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے؟ اس کی بے شمار رحمتوں کو یاد کرو اور یہ بات اپنے دل میں بیٹھا لو کہ تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی تمہارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ خود کو سنبھالنا سیکھیے اور دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ خاموش اور پرسکون رہیں اور اپنے راستے پر چلتے رہیں بغیر کسی خوف اور پچھتاوے کے۔ سب کی سنیں لیکن وہی کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ اللہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں لگتا ہے یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا،
تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا اور تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ زکریہ علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ انہیں اولاد کیسے عطا کرے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ یونس علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے کیسے نجات پائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ کبھی کبھی بات کیسے جاننے کی نہیں ہوتی، بلکہ دعا پر کامل یقین رکھنے کی ہوتی ہے، چاہے حالات ناممکن نظر آئیں۔ یاد رکھیے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دعا انسان کی وہ زبان ہے جس سے دل اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ بندگی کی معراج یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو رب کی قدرت کے حوالے کر دے، پھر دیکھیں کہ کس طرح اس آسمانوں کی برکتیں اور سکون کے انوار برستے ہیں۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے نا، ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو، اور پھر جب آپ ان پہ بھی صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیں، آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ سنو، جو رہتا ہی دل میں ہے، اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے، تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ انسان کی دعا ہر حال میں کن کا درجہ رکھتی ہے، بس بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعائیں جیت جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان جب دعائیں جیت جاتی ہیں تو انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اسے چاہیے ہوں، اور جب انسان جیت جاتا ہے تو اسے وہ ملتا ہے جس کے وہ قابل ہو۔ دعا ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔
ہماری خواہش سے بھی زیادہ درجے کے حامل بس ہم انسان ایسے ہیں کہ غلام ہو کے بھی مالک سے اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ بس اپنے رب کو یاد رکھیں اور دل کو تسلی دیں، جس سے مانگا ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے، حالات الجھ جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چھوڑتا۔ وہ بندے سے زیادہ بندے کے دل کو جانتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ضرور ہے لیکن بھولتا نہیں۔ وہ تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن انکار نہیں۔ اس کی تاخیر میں حکمت ہے اور ہر حکمت کے پیچھے بندے کے حق میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں بھولے گا، تو یہی یقین آپ کا سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ بس اس یقین کو زندہ رکھیں اور دیکھیں وہ رب کیسے آپ کے حق میں وہ سب کچھ کرتا ہے جس کی آپ نے کبھی صرف دعا میں ہی تصور کیا تھا۔ وہ رب جس کی طاقت لامحدود ہے، وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ سکتا ہے، تمہاری مشکلیں آسان کر سکتا ہے اور تمہاری تقدیر کے دروازے ایک لمحے میں کھول سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ یقین کرو تمہاری زندگی میں بھی وہ معجزہ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ کن کہہ کر سب کچھ کر دینے والا ہے۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے۔ جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے، اور اسی تڑپ سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ بہت زیادہ مشکل میں ہیں تو سنو، آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا۔ میرے رب نے اختتام بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ ہمارا مقدر ہماری زندگی نہیں بناتا، بلکہ ہمارا توکل ہماری زندگی بناتا ہے۔ اب بھی تمہارے پاس دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل کر رہے گا۔ آپ صبر کریں، بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے معجزوں کی آمد ہوتی ہے، ساری بچھڑی ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے بدل دی جاتی ہے۔ جب وقت تہجد کن کی فریاد کی جاتی ہے تو فیکون کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں، پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کی قسمت سنور جاتی ہے۔ جو بول کر کی گئیں اور جو بن بولے کی گئیں، وہ ساری دعائیں سن لی جائیں گی انشاءاللہ۔